السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ پیارے حضور، بعض ایسے ناصر ہیں جو جماعتی کاموں میں حصہ نہیں لیتے اور مجلسی کاموں میں بھی شامل نہیں ہوتے، ان کو بار بار توجہ دلایا جاتا ہے، تو اس سلسلے میں ہم کون سا لائحہ عمل اختیار کریں؟ یہی حکم ہے، بار بار توجہ دلانا، اور بار بار توجہ ہی دلاتے رہنا چاہیے۔ ان کو بتائیں کہ تم احمدی ہو اور احمدی کے کچھ فرائض ہیں اور کچھ اس کے ڈیوٹیز ہیں جس پر اس نے عمل کرنا ہے۔ تو یہی حکم ہے ہمیں، ذکر کا حکم ہے ہمیں، نصیحت کرنے کا حکم ہے ہمیں، بار بار توجہ دلانے کا ہمیں حکم ہے، اور یہی حکم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، تو اسی حکم پہ اب ہم نے چلنا ہے۔ اور نصیحت اس لیے کی جاتی ہے اور بار بار کی جاتی ہے تاکہ توجہ پیدا ہوتی رہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اپنی طرف سے کوشش کرتے رہنا اور توجہ دلاتے رہنا، چھوڑنا نہیں، جب تک کہ کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میں احمدی ہوں اور جماعت میں شامل ہوں۔ ٹھیک ہے، سست ہوتے ہیں بعض، ان کی سستیوں کو اسی طرح دور کیا جا سکتا ہے، ان کو توجہ دلائی جاتی رہے اور بار بار ان کو توجہ دلائی جاتی رہے، پیار سے توجہ دلائی جاتی رہے، ان کو یہ احساس نہ پیدا ہو کہ ہمیں پر کوئی سختی کر رہی ہے یا ہم جائیں گے تو ہمارے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے گا۔ اگر پیار سے محبت سے سمجھاتے رہیں، چاہے وہ انصار بھی ہو گئے ہوں، تو وہ آپ کے پروگراموں میں حصہ لیں گے۔ اور دوسرے یہ کہ یہی انصار ہیں، ان کے عورتیں بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں۔ اگر شعبہ تربیت فعال ہوگا، شعبہ تربیت کا کام ہے کہ ان کو توجہ دلائے، ان کی تربیت کرے تاکہ وہ اپنے بچوں کی بھی تربیت کر سکیں۔ اسی طرح خدام الاحمدیہ کا کام ہے، لجنہ کا کام ہے کہ وہ بھی اپنے اپنے مجلس کے ممبران ہیں اس خاندان کے، ان کو توجہ دلاتے رہے۔ جب خاندان میں ایک کنسرٹڈ ایفرٹ ہو جائے گی، ہر طرف سے ایک مشترکہ اور ایک ٹھوس کوشش ہوگی، تو پھر تربیت کی طرف انصار کو بھی توجہ پیدا ہوگی، لجنہ کو بھی ہوگی، خدام اور انصار اور اطفال کو بھی ہوگی۔ تو یہ تو ایسے لوگ جو بالکل ہی نہیں آتے، پھر اس فیملی کے ساتھ کے تربیت کے لیے انصار، خدام، لجنہ اور جماعتی نظام سب کو مل کے توجہ کرنی چاہیے اور ان کو توجہ دلانی چاہیے۔ لیکن یہی ہے کہ نصیحت کرتے جاؤ کرتے جاؤ، اور ہر طبقے کا احمدی ہے اور جس مجلس کا وہ ممبر ہے، اس مجلس کے ذریعے سے بھی ان کو توجہ دلاتی ہے۔ اس خاندان میں ہو سکتا ہے ایک بچہ جو ہے وہ باپ کی تربیت کا باعث بن جائے، بیوی جو ہے وہ خاوند کی تربیت کا باعث بن جائے، اور پھر اس طرح انصار اللہ میں بھی آپ کو تربیت کے جو ایشوز ہیں وہ اتنے نہیں اٹھیں گے۔ اور پھر خود انصار کو توجہ دلائیں کہ اگر تم توجہ نہیں دو گے تو تمہارے بچے اور تمہاری بیوی بھی جماعت سے دور ہٹ جائیں گے، اور اس کا تمہیں نقصان ہوگا، اور اس کے تم ذمہ دار ہوگے، اور اس کے خدا تعالیٰ کے سامنے تم جواب دہ ہوگے۔ تو پیار سے، حکمت سے سمجھاتے رہیں۔ الفاظ یہ کہیں جو میں نے کہے ہیں وہ بھی اگر کہیں تو لیکن پیار سے کہیں، تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اثر پڑے گا۔ باقی سارے برابر نہیں ہوتے، کچھ زیادہ وقت لیتے ہیں، کچھ کم وقت لیتے ہیں، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ جو ہمیں نصیحت کا حکم ہے قرآن کریم کا، اس کے اوپر عمل کرتے چلے جانا۔ ٹھیک؟ جی، جزاکم اللہ حضور۔